سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب حاضر ہیں بہت ہی پیارے پروگرام آئیں نماز سیکھیں۔ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ آئیں نماز سیکھیں۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز ہم مسلمانوں پر فرض ہے، اور کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ جی ہاں، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس بارے میں کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں۔ جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز ہے۔ اپنے اس پروگرام میں ہم جس کا نام ہے جی ہاں الحمدللہ، اس سے پہلے 3 ایپیسوڈ میں ہم نے وضو کے مسائل سیکھے، وضو کا طریقہ سیکھا، وضو کا پریکٹیکل بھی ہم نے دیکھا کہ وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے، کن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہم نے بچوں کے ذہن کے مطابق یہ باتیں آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے اور بہت ہی زیادہ توجہ کا طالب ہے۔ بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، اور جو نماز پڑھنے والے بچے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے بچوں کو نماز درست طریقے سے پڑھنے نہیں آتی ہے۔ اپنے اس پروگرام میں ہم نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ دیکھیں نا، نماز کے بہت سارے فضائل ہیں۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے اس کے پہلے کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے۔ 2 نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوئے نا، وہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نماز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب دیکھیے، نماز تو اسی وقت فائدہ دے گی نا جب ہم درست طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ اگر ہم نے صحیح طریقے سے نماز ہی نہیں پڑھی، اگر ہم نے تکبیر درست طریقے سے نہیں کہی، اگر ہم نے جو تلاوت اس میں کرنی ہے، قرات کرنی ہے، وہ صحیح نہیں کی، تو پھر ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ سجدہ درست نہیں کیا، رکوع صحیح نہیں کیا، تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ جب نماز نہیں ہوگی تو ہمیں وہ بینیفٹس نہیں مل سکتے نماز کے جو حدیثوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو اگر نماز کے بینیفٹس، اس کے فائدے حاصل کرنے ہیں، اس کی برکتیں اور اس کے فضائل پانے ہیں، تو ہمیں نماز کا طریقہ سیکھنا ہوگا۔ جن کی نماز درست ہوگی وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور وہی ہمیں برکتیں اور فضائل دلوا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ نماز کے متعلق ہم نے کچھ گفتگو سنی ہے۔ اب ہم نے نماز کا کچھ طریقہ سیکھنا ہے کہ نماز پڑھتے کس طرح سے ہیں، نماز میں کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، تکبیر کیسے کہنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے سیکھنا پڑتا ہے، ٹائم تھوڑا سا نکالنا پڑتا ہے، اور اسے غور سے دیکھ کر، تھوڑا ٹائم دے کر اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ جب آپ اس کو سیکھ لیں گے نا تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے کرنا اتنا مشکل نہیں رہے۔ اسٹارٹ میں تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگے گا، تھوڑا توجہ کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا۔ جو ہمارے ویورز بچے دیکھ رہے ہیں تو کڈز مدنی چینل کا جو یوٹیوب پر چینل ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اس پروگرام کو، اور پروگرام کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پھر بار بار دیکھیں اس کو۔ انشاءاللہ آج تو ہم نماز کے حوالے سے اس کا طریقہ سیکھیں گے، اس کی تھیوری ہے اس کو سیکھیں گے، آپ کے سامنے بیان بھی کریں گے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں۔ یعنی ایک بچہ آپ کے سامنے تکبیر بھی کہہ کے آپ کو دکھائے گا کہ آپ تکبیر یوں کہیں، رکوع بھی اس نے کر کے دکھانا ہے، سجدہ بھی کر کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پریکٹیکل بھی ہم نے نماز کا کرنا ہے۔ آج ہم نماز کا
طریقہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ نے اپنا منہ کس طرف کرنا ہے؟ ہاں, کعبے کی طرف اپنا منہ کرنا ہے. رائٹ, کعبے کی طرف منہ کر کے آپ نے اپنی کنڈیشن, اپنی حالت کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ آپ کا لباس, آپ کا جسم, آپ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے, اور آپ کا وضو بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے, کیونکہ قبلے کی طرف منہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. یہ چیزیں نا ان کی کیئر کرنا ضروری ہے. نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی ان کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ان کو کہتے ہیں نماز کی شرائط. کیا کہتے ہیں؟ جب پریکٹیکل کریں گے نا, اس کے بعد ہم آپ کو پورا ڈیٹیل بتائیں گے کہ نماز کی شرائط کتنی ہے, نماز کے فرائض کتنے ہیں, وہ ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ڈسکس یہ کرنا ہے کہ نماز کا پہلے ہم طریقہ سیکھ لیں. تو نماز سے پہلے جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کی کیا کہتے ہیں؟ نماز کی شرائط کہا جاتا ہے. اور نماز کے اندر جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز کے فرائض. بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیں, جب آپ نماز سٹارٹ کرنے کے لیے جائیں گے نا, تو آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم جو فاصلہ ہے وہ 4 انگلیوں کا ہونا چاہیے. کتنی انگلیوں کا؟ 4 انگلیوں کا. کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے دونوں آپ کے پاؤں کے درمیان. ٹھیک ہے, اور یعنی بالکل ملا کے نہیں رکھنے, فاصلہ رکھنا ہے, اور کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا ہے. اچھا, زیادہ سے زیادہ کتنا رکھیں گے؟ 1 بالشت. کتنا ہونا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے بھائی؟ 1 بالش. یوسف بھائی, یہ بالش کیا ہوتا ہے؟ بالش تو آپ کے پاس بھی ہے, سب کے پاس. آپ کے پاس ہے بالش؟ ہے کہاں؟ گھر پہ رکھیے. بالش کیا ہے؟ یہ جو ایک ہے نا, یہ جو آپ سائز دیکھ رہے ہیں نا, ہر ایک کی الگ الگ سائز ہوتی ہے نا بالش کی. تو اپنی اپنی بالش کے حساب سے فاصلہ رکھنا ہے. آپ میری بالش کے حساب سے فاصلہ نہیں رکھو گے, میں آپ کی بالش کے حساب سے فاصلہ نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں نا, انہوں نے سوال کیا, کیا سوال کیا تھا؟ بالش کسے کہتے ہیں نا. تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک فاصلہ ہے, ایک سائز ہے, آپ کی دونوں انگلیوں, آپ کی جو چھنگلیاں ہیں وہ, اور انگوٹھے کے جو کنارے ہیں, اس کا جو سائز بنتا ہے اس کو کہتے ہیں بالش. تو اب آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے, اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کھڑے ہوں گے, قبلے کی طرف کھڑے ہوں گے, باوضو کھڑے ہوں گے, دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ 1 بالش جتنا فاصلہ ہوگا. اور اب آپ نے نیت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ جی ہاں, نیت کرنی ہے. یوسف بھائی, نیت کیسے کریں گے؟ نیت کیسے کریں گے؟ بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ آپ کا. نیت کیسے کریں گے؟ ہم نیت کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, نیت اس طرح کریں گے, مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. کون سی نماز پڑھنی ہے؟ اب ظہر کی نماز پڑھنی ہے نا, تو نیت آپ ایسے کریں گے, بھائی ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم میں پڑھیں گے نا. جی یوسف بھائی, اگر ظہر کی نماز فجر کے وقت پہ ادا کی جائے تو ہو جائے گی؟ نہیں نا, دیکھیں ٹائم جو ہے نا وہ ضروری ہے. یعنی فجر کی نماز کس وقت میں ہوگی؟ ظہر کی نماز کس وقت میں ہوگی؟ عصر کی نماز کس وقت میں ہوگی؟ مغرب کی نماز کس وقت میں ہوگی؟ اور عشاء کی نماز کس وقت میں ہوگی؟ کوئی بھی نماز دوسری نماز کے وقت میں ادا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. یوسف بھائی, ایک سوال آیا ہے کہ ہم وہ رمضان آتا ہے, جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو ہم عشاء کی اذان میں پڑھتے ہیں, اس کی کوئی اذان نہیں ہوتی تراویح کی؟ ہاں دیکھیں, نماز تراویح تو سنت نماز ہے. ٹھیک ہے, اس کا الگ سے کوئی ٹائم نہیں ہے. اس کا سنت طریقہ یہی ہے کہ اس کو عشاء کے ٹائم میں ہی پڑھا جائے. اس کی الگ سے اذان بھی نہیں ہوگی, اس کی الگ سے اقامت بھی نہیں ہوگی, کیونکہ اذان تو فرض نمازوں کے لیے دی جاتی ہے, نفل نمازوں کے لیے اذان نہیں دی جاتی ہے, فرض نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے. تو نماز تراویح کے لیے اذان بھی نہیں ہوتی ہے, اور
اس کا وقت بھی جو ہے عشاء کی نماز کے بعد ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو اب دیکھیں نماز آپ نے ادا کرنی ہے تو ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے, کسی اور وقت میں ادا نہیں کر سکتے ہیں. جی یوسف بھائی, وہ کچھ بچے نیت نہیں کرتے اور نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز مکمل ہو جاتی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کیا؟ کچھ بچے کرتے ہیں ایسا, ایسے کرتے ہیں نا, بغیر نیت کے نماز شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں پیارے بچوں, مسئلہ یہی ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بہت اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں. اب ایک بچہ آیا اور اس نے بغیر زبان ہلائے ڈائریکٹ اللہ اکبر کے نماز شروع کر دی. اب آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے بھائی تیری نماز نہیں ہوگی, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ نیت جو ہے نا وہ زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے. نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ ہاں, آپ کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں, ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں. اگر آپ عصر کی نماز پڑھ لیں تو آپ کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں, عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں. زبان سے کہہ لینا اچھا ہے, لیکن اگر دل میں ہی آپ کی ارادہ ہے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا. امام کے پیچھے جماعت نکل رہی ہو اور ہم لوگ جلدی جلدی ایسے نیت بغیر کر لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں نا, میں نے کہا نا کہ اگر کسی نے بالکل نیت ہی نہیں کی نماز کی, ٹھیک ہے, فرض نماز پڑھ رہے ہیں, فرض نماز کی نیت ہی نہیں کی, تو پھر نماز تو اس کی نہیں ہوگی. لیکن جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ آتے ہوئے بھی نیت کر سکتے ہیں. آپ گھر سے نکل رہے ہیں وضو کر, یا آپ مسجد میں داخل ہو گئے نا, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کا ٹائم ہے, ظہر کی نماز کا ٹائم ہے, یا فجر پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, اب فجر کی جماعت کھڑی ہوئی ہے, تو اٹھے اسی لیے تھے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے. مسجد میں جائیں اسی لیے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھیں گے. تو آپ کے دل میں اتنا ارادہ بھی ہے نا کہ میں فرض نماز کے لیے جا رہا ہوں اور فرض نماز پڑھ رہا ہوں, تو آپ کی نماز ہو جائے گی. پیارے بچے, سب سے پہلے نیت کرنی ہے. دیکھیں نیت جو ہے وہ اس طرح کرنی ہے. سپوز آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نیت کریں گے, نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض کی. ٹھیک ہے, ذرا میرے ساتھ دہرائیں گے, نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے, اب یہ دل میں بھی آپ کے اگر ارادہ ہے نا, اگر نیت ہے, ارادہ ہے دل میں, تو یہ نیت آپ کی ہو جائے گی. رائٹ, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. اب دیکھیں یہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں تکبیر کہنا. کیا کہتے ہیں؟ ہاں, اس کو کہتے ہیں تکبیر کہنا. دیکھیں آپ نے جو نا اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھنا ہے, لیکن آپ یہ تکبیر کہتے ہوئے آپ کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ نارمل ہوں گے. دیکھیں آپ نے جو ہے نا بالکل ملانی بھی نہیں ہے انگلیاں, بالکل کھولنی بھی نہیں ہے, بلکہ نارمل ہاتھ پہ رکھنی ہے. ذرا کر کے دکھائیں ایسے. اچھا, اب یہ جو آپ کی ہتھیلیاں ہیں نا, یہ قبلے کی طرف ہوں گی ایسے. ٹھیک ہے, اور آپ نے یوں کرنا ہے, تھوڑا سا ہاتھ کو اوپر کر کے یوں کرنا ہے. آپ دیکھیں ہتھیلیاں نا آپ کی قبلے کی طرف ہونی چاہیے, اور انگلیاں یوں نارمل حالت پر ہونی چاہیے, اور کان کے بالکل کنارے کو ٹچ کریں. یہاں سے آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو یوسف بھائی, ہاتھ کہاں پر باندھنے, سینے پہ یا پیٹ پہ؟ دیکھیں ہاتھ جو ہے باندھنے ہیں, رسی سے نہیں باندھنے. پتہ چلا اب رسی سے باندھنا شروع کر دیں. یوسف بھائی نے کہا تھا کہ ہاتھ باندھ لیں. ٹھیک ہے, ہاتھ باندھنے سے مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے اوپر. اب کیسے باندھنے ہیں؟ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھنا ہے. کہاں رکھنا ہے؟ ناف سمجھتے ہیں نا, ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھنا ہے. پیٹ پر بھی نہیں, اس سے اوپر بھی نہیں, بلکہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے. ٹھیک ہے, اور باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سمپل سا ہے, تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کی توجہ مجھے چاہیے. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ ٹھیک ہے, ہاتھوں کو باندھنا کیسے؟ بغیر رسی کے, رسی وسی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے اپنی ہتھیلی کو یہاں پر رکھنا ہے. رکھیں ذرا, ویری گڈ. اب
3 उंगलियां जो है इस तरह से आपने पुष्ट पर रखनी है। रखें जरा, ये थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब ये जो है ना छुंगलियां और अंगूठा, इसको अगल बगल कर लें। अगल बगल समझते हैं, साइडों पे कर लें। ये देखें यूं, अब हो गया सही। यूसुफ भाई एक सवाल आया है जी जो आपने अभी बताया था 3 उंगलियां जो यहाँ पे रखनी है, आपने इसका जो नाम लिया था ना पुष्ट, इसका मतलब क्या होता है पुष्ट का? ये आपके पास सवाल आता कहाँ से है? आपके पास सवाल आया है, सवाल आता कहाँ से? शेयर हो रहा है क्या? अच्छा, इसको पुष्ट कहते हैं बैक साइड को। किसे कहते हैं? बैक साइड। हाँ, पुष्ट कहते हैं बैक साइड। तो ये जो बैक साइड है ना, इसको पुष्ट कहते हैं। तो आपने सीधे हाथ की हथेली को उल्टे हाथ की पुष्ट पर यानी बैक साइड पे रखना है, जोड़ के ऊपर रखना है और इस तरह से आपने अगल बगल करना है। जरा करके हमारे बच्चों को दिखाएं, हमारे व्यूअर जो बच्चे हैं उनको दिखाएं, ताकि उनको भी पता चल जाए कि किस तरह से अपने हाथ को बांधना है। वेरी गुड, जबरदस्त। अब इसको कहाँ पर बांधना है? हाँ, पेट पर बांधना है या कहाँ बांधना है? वेरी गुड। यूसुफ भाई आपने वजू के तरीके में बताया था पहुंचों तक हाथ धोना, तो ये तो हिस्सा तो पहुंचो वाना, तो इसका पुष्ट क्यों बोला हाँ गया? देखिए, पहुंचे, शाबाश। देखिए पहुंचे तो ये है ना, पहुंचा तो ये, यानी कि ये जो हिस्सा है ना, जो जोड़ है, जी ये देख रहे हैं आप, ये हिस्सा जो ना जोड़ है, इसको कहते हैं पहुंचा। क्या कहते हैं? पहुंचा। ये पूरा पहुंचा है, ठीक है। और ये जो पूरी साइड है ना, ये पुष्ट है, ये भी पुष्ट है, ये भी पुष्ट है, ये बैक साइड है। तो मतलब ये है कि पहुंचा तो जरूर है, लेकिन इसकी बैक साइड पर आपने हाथ रखना, राइट। आप क्या कहते हुए अपने हाथों को बांधेंगे? शाबाश। क्या कहते हुए बांधेंगे? क्या कहते हुए बांधेंगे? ये बोलने का तरीका भी हम आपको सिखाएंगे। कुछ बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर रहे होते हैं, इसमें भी गलतियां कर रहे होते हैं। तो अब इसका तरीका पूरा प्रॉपर जो है वो हम आपको सिखाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। तो आप अल्लाह अकबर कहकर अपने हाथों को नाक के नीचे बांध देंगे। अब आपने क्या पढ़ना है? सना पढ़नी है, ठीक है, सना। अच्छा, इसमें जो जो चीजें पढ़ने की है ना, वो जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे ना, तो हम आपको पढ़कर भी सुना रहे होंगे कि वो उसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, ताकि वहां अगर कोई हमारी मिस्टेक है तो वो भी हमारी मिस्टेक दूर हो सके। अच्छा, अब आपने सना पढ़नी है। क्या पढ़नी है? सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है? तावुज़। क्या पढ़ना है? यूसुफ भाई जी, ये तावुज़ क्या होता है? भाई तावुज़ का माना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक बार मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। तावुज़ क्या होता है? माशाअल्लाह। जब शैतान आ जाए ना, या कोई बुराई का काम सूझ रहा हो, कोई गुनाह करने का काम सूझ रहा है, कोई शरारत सूझ रही है, तो क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ने से शैतान भाग जाता है। अपनी आदत बना ले। गुस्सा आ जाए, गुस्सा भी आता है ना, तो गुस्सा अगर आ जाए तो गुस्से के दौरान भी ये पढ़ लेना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ लेंगे गुस्से के दौरान तो गुस्सा भाग जाएगा। कभी आपकी पसंद का खाना नहीं बना, पसंद का ड्रेस नहीं मिल रहा, पसंद की चीज़ नहीं मिल रही है, तो फिर गुस्सा आ जाता है बच्चों को। तो गुस्से को तो भगाना है, तो जब गुस्सा आ जाए ऐसी चीज़ों पर तो क्या पढ़ेंगे? ठीक है। अब तावुज़ के बाद पढ़ेंगे तस्मिया। क्या पढ़ेंगे? यूसुफ भाई ये तस्मिया क्या होता है? क्या आपने पहली बार सारे सुने कि तावुज़ तस्मिया? हो सकता है पहली बार सुनाओ। तस्मिया के माना होते हैं, जब भी कोई जायज काम शुरू करें तो क्या पढ़ना चाहिए? हाँ, मेरे साथ मिलकर एक साथ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी जायज काम करें, पानी पिएंगे तो पानी पीने से पहले क्या पढ़ेंगे? ड्रेस पहनेंगे तो ड्रेस पहनने से पहले क्या करेंगे? खाना खाना है तो खाना खाने से पहले क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड। तो अब आपने तावुज़ के बाद बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाह के बाद आपने क्या पढ़ना है? यूसुफ भाई कुछ बच्चे नमाज में अल्लाह अकबर कहने के बाद डायरेक्ट सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं, तो उनकी नमाज कबूल होगी? देखिए प्यारे बच्चों, एक अपनी आदत बनाए ना, जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ना, आपने इसके मुताबिक, ये आपका शेड्यूल है, ये आपका एक सिलेबस है, आपने इसके मुताबिक ही नमाज पढ़नी है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई शख्स भूल जाता है
सना नहीं पढ़ता है या तावुज़ और तस्मिया नहीं पढ़ी किसी वजह से उसने, और अगर वो जो है सूरह फातिहा डायरेक्ट भी पढ़ लेता है तो उसकी नमाज हो जाएगी, ठीक है, नमाज उसकी हो जाएगी, लेकिन सुन्नत के खिलाफ होगा। सुन्नत तो ये कि तमाम चीज़ें पढ़ी जाएं। यूसुफ भाई, बाज़ बच्चे अल्लाह अकबर कहते हुए कुछ भी नहीं पढ़ते, बस बिस्मिल्लाह पढ़ते रहते हैं, तो उनकी नमाज हो जाएगी? नहीं, इस तरह तो मतलब ये जो तरीका है ना, इस तरह तो नमाज नहीं होती। मतलब हम बच्चों का मसला बयान नहीं कर रहे, लेकिन वैसे जो है ना, क्योंकि सूरह फातिहा पढ़ना साथ में सूरत मिलाना ये तो ज़रूरी है ना, इनके बगैर तो नमाज ही नहीं होगी। तो अगर कुछ बच्चे आपने देखा होगा कुरान शरीफ भी पढ़ रहे होते हैं तो बिस्मिल्लाह 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 ऐसे कर रहे होते हैं, है ना, ऐसे ही कर रहे होते हैं ना, बिस्मिल्लाह 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 करके कर रहे होते हैं। कह रहे मैंने एक सिपारा पढ़ लिया है पूरा। अम्मी को कहते हैं अम्मी मैंने सिपारा पढ़ लिया है। यूसुफ भाई, कुछ बच्चे कहते हैं हमने बिस्मिल्लाह वाला कुरान खत्म। आपने कभी ख़त्म किया बिस्मिल्लाह वाला कुरान? नहीं किया? तो उनसे पूछिएगा, किसी को पता है बिस्मिल्लाह वाला कुरान कैसे ख़त्म होता है? आपको पता है? इनको दे जरा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर, तो पूरे कुरान में यूं पढ़ते रहते हैं, और फिर अम्मी या कार साहब को बोलते कि हमने कुरान पाक पढ़ लिया। फिर पूरा कुरान पढ़ लिया, एक दिन के अंदर पूरा कुरान ख़त्म कर लिया। देर से, जैसे रमजान में रोज एक एक पारा पढ़ लेते, एक एक पारा पढ़ लें, कितनी देर में? 5 मिनट में हो गया भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक सफ़े पर एक बार उंगली घुमाते होंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि अगर 20 सफ़े हैं तो 20 बार बिस्मिल्लाह पढ़ ली, कुरान जो है वो सिपारा पूरा हो गया। तो इसी तरह से कोई नमाज में भी अगर करता है तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। जहाँ पर जो पढ़ना है वही पढ़ना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब आपने क्या करना है? रुकू। देखिए, सबसे पहले आपने क़याम किया, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, तकबीर भी आपने कह दी, इसके बाद क़याम किया, इसके बाद आपने सना पढ़ी, फिर तावुज़ तस्मिया पढ़ी, फिर क्या पढ़ा? सूरह फातिहा पढ़ी। अब सूरह फातिहा के बाद एक सूरत मिलाएंगे साथ में, जैसे मिसाल के तौर पर सूरह इखलास पढ़ ली आपने, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास पढ़ ली, ठीक है, और इसके बाद सूरतुल फलक अगली रकत में पढ़ लेंगे। तो सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़नी है, ठीक है। यूसुफ भाई, हम सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद चारों रकातों में कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेंगे तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी? बहुत अहम सवाल है। देखिए, नमाज तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी तफसील है। वो तफसील इंशाल्लाह हमारा जो नमाज के मसाइल वाला एपिसोड होगा उसमें प्यारे बच्चों इसका जवाब डिटेल में देखिएगा। नमाज तो हो जाएगी लेकिन थोड़ी सी डिटेल ज़रूर है। इंशाल्लाह इसी सवाल की हम डिटेल जो नमाज के मसाइल वाला हमारा एपिसोड होगा उसमें आपको बयान करेंगे। अच्छा, ये हो गया प्यारे बच्चों। क्या अब आपने कहाँ जाना है? अब आपने कहाँ जाना है? सजदे में जाना है, रुकू में जाना है? भाई क़याम के बाद सजदे में नहीं जाएंगे डायरेक्ट, क्या करेंगे? रुकू करेंगे ना। तो क़याम के बाद रुकू में जाना है, ठीक है। रुकू में जाने का तरीका ये कि आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। कमर कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट होगी। आपकी गर्दन झुकी हुई भी ना हो, आपकी गर्दन उठी हुई भी ना हो, गर्दन और कमर एक ही सीध में होने चाहिए, ठीक है। आपका सर और आपकी जो कमर है वो बिल्कुल स्ट्रेट एक सीध में होनी चाहिए। आपके हाथ जो है ना ऐसे होंगे, ये हथेलियां है ना घुटनों पर रहेंगी। घुटने तो पता है ना किसे कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना घुटने हैं, क्या है? घुटने के ऊपर आपने अपनी हथेलियों को रखना है और उंगलियों को इस तरह से फैला देना है, ठीक है। क्या करना है? यानी गोया आपने पकड़ लेना है, ठीक है। घुटनों को क्या करना है? पकड़ लेना है, ठीक है। अपने हाथों को स्ट्रेट रखेंगे, मिलाकर नहीं रखेंगे, यूं बहुत ज्यादा खोलकर भी नहीं रखेंगे, और कमर को अपनी स्ट्रेट रखना है। कैसे रखना है? और यूं आपने करना है, ठीक है। और एक अहम तरीन पॉइंट ये है कि आपकी जो नजर है ना उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आपकी जो नजर है वो कहां पर होगी? वेरी गुड। कहां पर होगी? पांव पर होगी रुकू के दौरान। और क़याम के दौरान कहां पर होगी? भाई जब आप खड़े हैं ना क़याम में तो आपकी नजर कहां होगी? सजदे की जगह पर होगी। कहां होगी? सजदे की जगह पर होगी। अच्छा, अब आपने रुकू में क्या पढ़ना होता है? सुबहान रब्बियल अज़ीम। उनको दें जरा, क्या पढ़ेंगे? सुबहान रब्बिल अज़ीम। सुबहान रब्बियल अज़ीम कितनी बार पढ़ना है? कितनी बार पढ़ेंगे? कितनी बार पढ़ेंगे? रुकू में पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? यूसुफ भाई, अगर रुकू में 3 से ज्यादा बार तस्बीह पढ़ ली जाए तो सही है? हाँ, इससे आपकी नमाज हो जाएगी। अगर कम बार भी पढ़ा है तो आपकी नमाज हो जाएगी, ठीक है ना।
یعنی ایک بار بھی پڑھ لیا, ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ اس کی سنت ادا نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن اگر زیادہ پڑھنا ہے نا تو آپ 3 بار پڑھ لیں, یا یعنی 5 بار پڑھ لیں, 7 بار پڑھیں, 9 بار پڑھیں, اس طرح سے آپ پڑھیں, ٹھیک ہے, یہ بہتر ہے. یوسف بھائی میں نے رکوع کی تسبیح سجدے میں پڑھ لی اور سجدے کی تسبیح رکوع میں پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یہ بھی جو ہے مناسب نہیں ہے, بہتر نہیں ہے, لیکن نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے, ایسے کرنا نہیں چاہیے کہ آگے پیچھے کر دی, بلکہ یاد رکھنی چاہیے کہ رکوع میں کیا تسبیح پڑھنی ہے, سجدے میں کیا پڑھنا ہے. بس رکوع میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے اور سجدے میں کون سی پڑھنی ہے؟ ویری گڈ, ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھ لیا, اب آپ کھڑے ہو جائیں گے, اس کو کہتے ہیں قوما. کیا کہتے ہیں؟ قوما. کیا کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. جی ہاں, سمیع اللہ لمن حمیدہ. اور اس کے بعد کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد. کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد. یوسف بھائی یہ قومے کا کیا مطلب ہے؟ قومے کا مطلب یہ ہوتا ہے کھڑا ہونا. کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا, ٹھیک ہے. جب ہم قرات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام, اور رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قوما. دونوں کا مطلب ہے کھڑا ہونا. کیا ہے؟ کھڑا. اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں, اور پھر کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد کہہ لیں. اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ پیارے بچوں, آج کا پروگرام ہم نے دیکھا ہے, اس کو یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں, اور اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھ سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.